دس ماڈیول ایکچولی شوز کہ کس طرح پورا گلوبلائزیشن کا افیکٹ ان ٹرمز آف ڈفرینٹ ڈائمینشن جو ہے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یعنی ڈفرینٹ ڈائمینشن ہم نے ڈسکس کی ہیں اب تک گلوبلائزیشن سے ریلیٹڈ, اور اب اس کو پوری کی پوری کو ہم ریویو کرتے ہیں. تو ریویو کرنے کے لیے ڈفرینٹ کائنڈ آف کمپوننٹس ہیں جن کو ہم نے پریویسلی ڈفرینٹ موڈیولز میں ڈسکس کیا. تو ون بائی ون اگر ان سب کو دیکھیں تو ایز اے ہول یہ سارے کے سارے پوائنٹس جو ہیں آپ اس ڈائیگرام میں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس ڈائیگرام میں آپ اگر آبزرو کریں تو اکنامک ڈائمینشن آف گلوبلائزیشن کو ایز اے ہول شو کیا گیا یہاں پہ, اور یہ ساری پاسبل ڈائمینشن جو ہیں اس کے اراؤنڈ موو کر رہی ہیں. تو پہلا جو میجر کانٹیکسٹ ہے وہ مانیٹری پالیسی کنٹرول ہے. ان کنٹریز جو ہیں چونکہ جب گلوبلائزیشن پروسیس سٹارٹ ہوا, جو کرنٹ فیز ہے گلوبلائزیشن کی, جب وہ پروسیس سٹارٹ ہوا تو اس وقت یورپ ڈسٹروائے ہو چکا تھا ورلڈ وار کی وجہ سے, تو وہ ڈیولپ ہو رہا تھا. تو وہاں پہ کنٹریز کو مانیٹری پالیسی پورا کنٹرول چاہیے تھا, وہ اپنے فائنانشلز کو اپنی مرضی کے مطابق یوز کرنا چاہتے تھے. تو مانیٹری پالیسی کا کنٹرول جو تھا وہ ایک بہت بڑی ڈیزائر تھی کنٹریز کے لیے. لیکن چونکہ جب گلوبلائزیشن پروسیس ہو رہا تھا تو اس کا سب سے بڑا آؤٹ کم یہ تھا کہ مانیٹری پالیسی کے اوپر کنٹریز اپنا کنٹرول لوز کر رہی تھیں. دوسرا امپورٹنٹ کانٹیکسٹ جو تھا وہ ریلیٹڈ تھا فسکل پالیسی سے ریلیٹڈ. کیونکہ مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی دو میجر ٹول ہوتے ہیں کسی بھی اکانومی میں, اس کی ڈیولپمنٹ پروسیس میں یہ دو میجر پالیسیز ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. تو فسکل پالیسی جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن میں, ریونیو جنریشن میں ہیلپ کرتی ہے. تو جب گلوبلائزیشن کا پروسیس ہوا تو اس نے ابھی تو اتنا کوئی خاص ہمیں سگنیفیکینٹ ایویڈنس نہیں مل رہی کہ جو ٹیکسیز ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے یا ان کا فلو یا ریونیو کو کلیکشن جو ہے ڈسٹرب ہو گئی ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے. لیکن جو پریویسلی ہم نے ڈسکس کیے تھے 8 ٹرمائٹ ایک ریسرچ میں مینشن کیے گئے تھے, وہ ٹرمائٹس یہ شو کرتے تھے کہ 8 پاسبل ویز ہیں یا پاسبلٹیز ہیں یا پوٹینشیلز ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی بزنس مین یا انویسٹرز یا جو بھی انکم جنریٹنگ اینٹیز ہیں وہ اوائڈ کر سکتی ہیں اپنے ٹیکسز کو پے کرنے سے, اور اس طریقے سے وہ کسی بھی کنٹری کے جو ٹیکس ریونیو ہے اس کو افیکٹ کر سکتی ہیں گلوبلائزیشن پروسیس کی وجہ سے. اب نیکسٹ تھنگ جو ہے ریلیٹڈ ٹو مانیٹری پالیسی ہی سے ہے وہ ہے ایکسچینج ریٹ رجیم. جو ایکسچینج ریٹ رجیم ہے وہ ایکچولی فوکس کرنا پڑ رہا ہے. اب گلوبلائزیشن پروسیس جو ہے اس کی وجہ سے بہت ساری کنٹریز کی جو مانیٹری پالیسیز ہیں وہ ڈسٹرب اس طریقے سے ہو جاتی ہیں کہ ان کے ایکسچینج ریٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وہ انفلیشن زیادہ ہو جاتی ہے, انفلیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی ایکسچینج ریٹ کو سیٹل کرنا پڑتا ہے یا ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو یوزلی یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ وولیٹیلٹی جو ہے وہ بہت ہائی ہو جاتی ہے کنٹری کی کرنسی میں, اور دوسری طرف ڈفرنٹ قسم کے جو فائنینشیل کرائسس آ رہے ہیں وہ بھی کرنسی کو ہٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ایکسچینج ریٹ رجیم جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ وہ فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ رجیم ہونا چاہیے یا فکس ہونا چاہیے یا مینج فلوٹ ہونا چاہیے, اس کو بھی گلوبلائزیشن جو ہے بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. اب ہوتا ہی ہے کہ جس وقت کوئی فائنینشیل کرائسس آتا ہے تو پھر آئی ایم ایف بھی ایک اور کانٹیکسٹ ہے گلوبلائزیشن کا, جو انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشنز ہیں یا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے جو ریسکیو کرنے کے لیے آ جاتا ہے کنٹریز کو, اور لیکن اس کی کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں وہ کنٹریز کو فالو کرنی پڑتی ہیں. تو یوزلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا پور اکانومیز ہیں یا وہ جن کی ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہے, لیس ڈائیورسفائڈ ہے, ان کو جب بھی ایکسچینج ریٹ انسٹیبلٹی فیس کرنی پڑتی ہے یا کوئی فائنینشیل کرائسس آتا ہے تو ان کی ساری ٹریڈ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ پھر ان کا ٹرمز آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ اپنی پیمنٹس جو ہیں امپورٹس کی وہ کر سکیں اپنے ایکسپورٹ کے ذریعے. پھر ان کو آئی ایم ایف سے پیکج لینا پڑتے ہیں اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی پہ چلنا پڑتا ہے جو کہ بہت اسٹرکٹ ہوتی ہیں, اور وہ بعض اوقات کنٹری کے جو بیسک آبجیکٹو ہے ان کو فالو نہیں کر رہی ہوتی. ایک بات جو اچھی چیز دیکھی گئی ہے گلوبلائزیشن کے پروسیس میں کہ انفلیشن کم ہوتی گئی ہے. انفلیشن جو ہے وہ لوور ہوتی گئی ہے جو کہ ایک اچھا سائن ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری انٹرنیشنل کرنسیز جو ہیں جیسے یورو اب آ گیا, پہلے ڈالر تھا اور برٹش پاؤنڈ تھا جو انٹرنیشنل کرنسیز کے طور پہ یوز ہوتے تھے, اب یورو بھی آگے. اسی طرح کچھ اور کرنسیز مرج کر رہی ہیں, جیسے اب چائنیز یوان ہے اس کی پاسبلٹی بھی ہے, جیپنیز ین بھی ہو سکتا ہے سسٹم میں گرو کر جائے زیادہ. یہ کرنسیز جو ہے یہ آپشن دے دیتی ہیں لوگوں کو کہ وہ اپنے جو فارن ریزروز ہیں وہ ان کرنسیز میں ہولڈ کر لیں, اور اس کے بعد ود ریفرنس ٹو ملٹیپل کرنسیز ان کے ایکسچینج ریٹ زیادہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر کنٹری سے جس وقت وہ ٹریڈ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس ٹریڈ کا میں جو انفلیشن کا ان کا اوور آل امپیکٹ ہے اس پرٹیکولر ٹریڈ کے اوپر بھی آئے. تو اس لیے انفلیشن جو ہے وہ کافی حد تک کم آبزرو کی گیا ہے. دوسری چیز جو اچھی آبزرو کی گیا ہے گلوبلائزیشن پروسیس میں وہ کمپٹیشن ہے کہ کمپٹیشن بڑھتا گیا ہے.
اور کمپٹیشن دونوں لیول کے اوپر انکریز کیا ہے, مائکرو لیول کے اوپر بھی اور میکرو لیول کے اوپر بھی. مائکرو لیول کے اوپر تو اس نے فیکٹر پروڈکشن کی ویلیوز کو, ان کے پرائسز کو کنورج کرنے میں بڑی ہیلپ کی ہے. اور دوسری طرف جو میکرو لیول ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو گلوبل ورلڈ میں جو جی ڈی پی ہے, اوور آل کنزمپشن پیٹرنز ہے, لائف سٹائل ہے, وہ بھی بہت زیادہ مرج کر رہا ہے. اب میڈیا اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے. اب میڈیا کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کلچر کو سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کی لائف سٹائل کو سمجھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اس میں بھی کنورجنس ہوتی جا رہی ہے. ایک جو پرابلم ہے اس میں وہ سوشل ڈمپنگ کا ہے. سوشل ڈمپنگ جو کہ ویلفیئر لاس کاز کر جاتی ہے سم ٹائم لیبر فورس کے لیے. سوشل ڈمپنگ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے تو اچھی ہے, یا جو کنٹریز فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, کیونکہ وہ چیپ لیبر جو ہے وہ ہائر کر لیتی ہیں. لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مائگریٹڈ لیبر یا جب وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پور اکانومیز میں لے کے آتی ہیں تو ان کو اسی لیول کی ویج آفر نہیں کرتی جو کہ وہ اپنی کنٹری میں کر رہی ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی لیبر جو ہے اگر وہ موو کر کے اس کنٹری میں جاتا ہے اور اس کمپنی کو جوائن کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو وہاں کے رولز ریگولیشن کے مطابق پے ملے گی اور اچھی پے ملے گی. لیکن جب یہ مائگریٹڈ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں لو ویجز کے اوپر یا اپنا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں پور اکانومیز میں, تو پھر لو ویجز پے کرتے ہیں ان کو, تو ویلفیئر لاس ہو جاتا ہے, لیبر کو اتنے گین نہیں ملتے جتنے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. مائگریشن اور پاپولیشن ریلوکیشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ, کیونکہ اب جو کرنٹ فیز چل رہا ہے گلوبلائزیشن کا وہ پاپولیشن کی مائگریشن کے اوپر اب فوکس ہو گیا ہے. اب لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہیومن کیپٹل کی گروتھ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ اب ٹیلنٹ ہنٹنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ بن گیا ہے. کیونکہ جو کنٹریز ہیں جو تیزی سے گرو کر رہی ہیں, ڈیولپ کر رہی ہیں, وہ بہت زیادہ تیزی سے ٹیکنالوجیکل گروتھ کر رہی ہیں اور انوویشنز کر رہی ہیں اور سرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں, تو انہیں اس سے ریلیٹڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ان کی اس پروسیس کو تیز کریں, اسپیڈ اپ کر دیں. تو اس لیے وہ ہائیلی اسکلڈ, ہائیلی ایجوکیٹڈ, ہائیلی ٹرینڈ پیپل جو ہیں ان کو اٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. اور نیچرلی وہ لوگ جو اپنی کنٹریز میں ہائیلی پروڈکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں, جب وہ اپنی کنٹری سے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ شارٹ ٹرم افیکٹ ضرور آتا ہے ان کنٹریز کے اوپر, لاس کریٹ ہوتا ہے. لیکن اوور آل مائگریشن کا جو نیٹ افیکٹ ہے وہ پازیٹیو ہے. وہ اس وجہ سے گلوبلائزیشن جو ہے وہ مائگریشن کے کانٹیکس میں ڈیمیج کاز نہیں کر رہی. ویج ڈفرینشیل جو ہے کنٹریز کے کراس وہ اس مائگریشن کو سپورٹ بھی کر رہا ہے, اور دوسری طرف یہ ویج ڈفرینشیل کنورجنس کی طرف بھی جا رہا ہے, کیونکہ سپلائی آف لیبر جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہی بڑھتی جا رہی ہے ان کنٹریز میں جہاں پر سپلائی آف لیبر کم تھی اور ڈیمانڈ فار لیبر بہت زیادہ تھی. تو اس لیے کنورجنس کا پروسیس بھی کنٹینیوڈ ہے. انکم کنورجنس جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے, کیونکہ گروتھ ہر جگہ ہو رہی ہے, خاص طور پہ ڈیولپ کنٹریز میں یا وہ کنٹریز جو گلوبلائز ہو رہی ہیں, لیکن ڈسٹریبیوشن آف انکم جو ہے وہ ان سب کنٹریز کا بڑا میجر کنسرن رہا ہے. کراس کنٹری ڈسٹریبیوشن میں تو بہت بہتری آئی ہے, اور کنٹری ٹو کنٹری آپس میں جو ڈفرنس تھا انکم کا وہ کم ہوتا گیا ہے, کیچ اپ افیکٹ بڑھتا گیا ہے, وہ کنٹریز ایک دوسرے کے بہت کلوز آ گئی ہیں. لیکن ود ان دا کنٹری اگر آپ دیکھیں تو پرابلم یہ ہے کہ انکوالٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور کئی کنٹریز میں انکوالٹی بہت زیادہ انٹینسیفائی ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ٹائم پیریڈ. جیسے ہم نے پریویس گرافس میں بھی دیکھا تھا کہ جو کچھ کنٹریز ہیں جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے ڈائگنل لائن کے لیفٹ سائڈ پہ چلی گئی ہیں اور کچھ رائٹ سائڈ پہ, جو رائٹ سائڈ پہ گئی ہیں ان میں انٹینسیفائی ہو گئی ہے انکم انیکوالٹی. تو اس لیے انکم کنورجنس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کانٹیکسٹ ہے گلوبلائزیشن کے تحت, جس کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ سارے کا سارا سینیریو جو ہم نے اب تک ڈسکس کیا ہے اکنامک ڈائمینشن سے, یہ بہت وائڈ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اکنامک ڈائمینشن میں انکلوڈ ہو سکتی ہیں, لیکن ان کی چونکہ سگنیفیکینس ابھی اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اس لیے ان کو ابھی اتنا ویٹ نہیں دیا گیا.